نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کچھ لوگ بیٹھ کر نمازیں ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کی نسبت نصف ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کرایا جس پر آپ نماز کے دوران ٹیک لگاتے تھے. یعنی پھر بھی بیٹھتے نہیں تھے، ٹیک لگا لیتے تھے لیکن کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام بے حد ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر. یعنی فرض نماز تو آخر عمر تک آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی، لیکن نوافل کبھی بیٹھ کر بھی. جب قرات کھڑے ہو کر فرماتے تو اسی حالت یعنی قیام سے رکوع کی حالت میں منتقل ہوتے، اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو اسی حالت میں رکوع بھی فرماتے تھے. یعنی اگر قیام کھڑے ہو کے ہوتا تو رکوع بھی کھڑے ہو کر، اور اگر قیام بیٹھ کر ہوتا تو پھر رکوع بھی بیٹھے بیٹھے ادا کرتے. ایسا نہیں تھا کہ پھر کھڑے ہو کے رکوع کر کے پھر سجدے میں جائیں. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات فرماتے. جب قرات سے 30 یا 40 آیات باقی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی تلاوت فرماتے، پھر حالت قیام سے رکوع میں چلے جاتے. دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ہوتا. یعنی کبھی آپ بیٹھ کر بھی قرات فرماتے، جب 30-40 آیات باقی ہوتی تو کھڑے بھی ہو جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی رکعت آدھی بیٹھ کے اور آدھی کھڑے ہو کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، خاص طور پر جب طویل قیام ہو. اس حالت میں پھر رکوع دوبارہ بیٹھ کے نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آخری پوزیشن ہوگی کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی. مثلاً اگر آپ شروع میں کھڑے رہے اور پھر آدھے کے بعد بیٹھ گئے تو پھر رکوع بھی بیٹھ کر ہوگا. اور اگر آپ پہلے کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے پھر بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو گئے تو پھر رکوع بھی قیام کی حالت میں ہوگا. دوسری رکعت میں بھی آپ کا یہی معمول ہوتا. تکبیر اولا. اولا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلی. قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں. رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، یدین ہے دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں. کندھوں تک. بعض روایات میں کانوں تک بھی آتے ہیں لیکن کانوں کو چھونے کی ضرورت نہیں، کندھوں تک. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے. ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے پر کھلی رہیں، یعنی انگلیوں کو تکلف سے سیدھا اکڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نارمل طریقے سے جیسے آپ کی عموماً کھلتی ہیں. کسی کا ہاتھ زیادہ کھل جاتا ہے، کسی کا تھوڑا کم، لیکن ڈھیلا بھی نہیں چھوڑنا اور اکڑانا بھی نہیں، نارمل رکھنا ہے. انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کریں، نہ انگلیاں ملائیں. یعنی نہ تو انگلیاں کھولیں کہ جیسے پورے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں پنجہ، اور نہ ہی آپ ان کو آپس میں جوڑیں، بلکہ بس اٹھاتے وقت جتنا وہ نارملی کھلیں یا ان کے درمیان فاصلہ ہو بس اتنا ہی ٹھیک ہے. ایسا کیوں کرنے کو کہا گیا؟ خشوع برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ کوئی چیز آرٹیفیشلی تکلفاً یا مصنوعی طریقے سے نہ ہو، یا کوئی ٹینشن اپنے اوپر نہ لی جائے، بلکہ نیچرل طریقے سے، نارمل طریقے سے فرض ادا کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے. یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں، کبھی یعنی بالکل برابری اور کبھی ذرا اونچا بھی. یعنی اس میں اتنا کوئی بہت فرق نہیں ہے، سر تک تو نہیں لے جانا، یعنی کانوں اور کندھے میں تھوڑا سا ہی فرق پڑتا ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا چھونا بدعت ہے یا وسوسہ. وسوسہ کیا کہ شیطان کہتا نہیں ابھی تم نے صحیح نہیں اٹھائے، پہلے جب تک وہاں ناپ کے نہ دیکھو یا ٹچ کر کے نہ دیکھو کان کہ صحیح جگہ تک پہنچے ہیں کہ نہیں.
تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. بس اس وقت بہت کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ اٹھانا ہی